السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایری سائن میں پچھلے ویک میں جو میں بات کرتا چلا آ رہا تھا، گو کہ ابھی ہم آج اس ویک میں سٹارٹ ہوئے ہیں، یعنی آج 20 مئی ہے، 21 سے کے بعد، اور بلکہ اصولاً شام کو اور 22 کو پلانٹری پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اور وہ ایری سے نکل کے ٹورس سے نکل کے جیمنائی میں سائنس داخل ہوتا ہے۔ اچھا، جیمنائی میں جب داخل ہوگا تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی اس مہینے بڑی اہم چینجز بھی آئیں گی، اس لیے میں آپ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو آلموسٹ اکثر میں بات کیا کرتا تھا کہ جناب یہ آپ کے انکم ہاؤس میں، ایریز کے انکم ہاؤس میں جو آپ کا ٹارس ہاؤس ہے، اس میں جوپیٹر کی پریزنس ہے، اور جوپیٹر کی پریزنس مالی معاملات اور بہت سی چیزوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جیمنائی سٹارٹ ہو رہا ہے ویسے بھی، اور سن جو ہے آپ کے 3rd ہاؤس میں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا 25 کی شام کو ایک اور ستارہ بڑا امپورٹنٹ، اور وہ جوپیٹر آپ کے انکم ہاؤس سے نکل کے 3rd ہاؤس میں آئے گا، تو بڑی میجر امپورٹنٹ چینجز زندگی میں لے کے آئے گا۔ سردست میں صرف یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن میں اس وقت لاسٹ فیو ڈیز آر ویری امپورٹنٹ۔ میں اسپیشلی آپ سے یہ بات کروں گا کہ منڈے سے سٹارٹ ہو جائیے اور 25 تک آپ نے اس ویک میں صرف اور صرف اپنی فائنینشیل مینجمنٹ، ریسیویبلس، ریکوریز، کہیں کوئی بزنس پرپوزلز ہیں، کہیں کوئی جاب پرپوزلز ہیں، پینڈنگ ہے، اپرچونٹی کوئی ایسی ہے جہاں آپ نے فائنینشیل، یعنی ہر وہ کام آپ نے کرنا ہے جہاں آپ کے مالی حالات بہتر ہو سکیں۔ تو یہ ویک جو ہے پورا کا پورا ویک میں آپ کو صرف اور صرف اس لیے دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سن پوزیشن کیا ہوگی، فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ بڑا اہم ستارہ جس کا میں چرچا کافی دنوں سے کر رہا تھا، جوپیٹر، جو آپ کے انکم ہاؤس میں تھا، وہ چینج ہوگا۔ تو یہ اس لیے میں اس ویک میں بات کر رہا ہوں کہ جانے سے پہلے یہ پورا ویک جو ہے، اس سے پہلے کہ وہ اسکپ کرے آپ کے انکم ہاؤس سے، انکم سے ریلیٹڈ سارے معاملات کو آپ نے ریزالو کرنا ہے۔ اسی طرح ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سی چیزوں کو امپروو کرنا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف تعلقات، چیزیں، بیوی بچے، مسائل سارے جو بھی ہیں، جہاں جہاں پہ بھی کسی قسم کے کوئی پرابلم ہے، آپ کوشش کیجیے گا کہ ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں، ریزالو اور سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ستارے جب موو کرتے ہیں امپورٹنٹ، تو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں ہمیں کہ کس چیز کے لیے کون سا کام بہتر ہے، کون سا کام ایسا ہے جس کے لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو دوستو، ایریز کے لیے میں یہ آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ مارس آپ کے اپنے 1st ہاؤس میں راہو کے ساتھ۔ اچھا، یہاں ایک چیز خیال رکھنی ہے آپ نے کہ آپ کی ایگو، انا کا مسئلہ، ضد، ہٹ دھرمی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے، آپ کو اپنے دوستوں کا خیال کرنا چاہیے۔ زندگی میں وہ لوگ جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہیں، جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے، دکھوں تکلیفوں میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی فیلنگ، ان کے جذبات، احساسات کا بھی آپ نے مان رکھنا ہے، کیئر کرنی ہے، اور ان کو بھی وقت دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی، انڈرسٹینڈ کرنی ہوں گی۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ستارے چلے جاتے ہیں، اپنے آثار چھوڑ جاتے ہیں، انہی آثار کی وجہ سے ہمارے تعلقات مرتب ہوتے ہیں، ہمارے مالی معاملات مرتب ہوتے ہیں۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں یہ کہوں گا کہ بلڈ سرکولیشن اور بہت سے ایسے ایشوز، اگر خدا نخواستہ اس پیریڈ میں کوئی بیماری ہوئی ہے، سارا کچھ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسپیشلی ان لوگوں سے میں مخاطب ہونا چاہوں گا جن کی مینٹل سٹیٹ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، یا ایسے لوگ ہیں جو نفسیاتی بیماریوں کے آثار ہیں، چاہے وہ اس سے آگاہ ہیں یا نہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہم کوئی ذہنی بیماری کی صورت نہیں سمجھتے۔ اصل میں یہ بیماری نہیں ہوتی، بلکہ جیسے درستگی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنے خیالات، اپنی چیزیں، اپنے سوچ میں، اسی طرح یہ بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے سائیکالوجی، سائیکیٹرسٹ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن پرابلم ہمارے ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص سے رابطہ کرتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ سیدھا کرتے ہیں میں کوئی پاگل ہوں کہ میں ایسے ڈاکٹر میں گل کروں۔ نو میری جان، پاگل نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں ہر طرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری ذہنی سوچ، مینٹل ہیلتھ ہمارے پورے جسم کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، جس سے ہمارے تمام اعضاء بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوتی ہے ہمارے تعلقات۔ تو میں نے آپ سے سب سے امپورٹنٹ اس ویک بات کی تھی کہ یہ ویک آپ کے پیسے کے حوالے سے بہترین ہوگا۔ یہ ویک اگر آپ جاب میں نہیں ہیں تو آپ کو جاب کے لیے در در پھرنا ہوگا، بھاگنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، جاگنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم آ رہا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹڈی کا پیریڈ ہے بڑا اہم قسم کا، اور میں یہی کہوں گا
کہ ایریز کے لیے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ کنسنٹریشن پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا آپ پڑھ تو بہت زیادہ رہے ہیں لیکن آپ شاید اس طریقے سے یاد نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے مارس اینڈ راہو جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی غلط فہمیاں اور کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو ریلیکس کام رکھیں، اسٹڈی جاری رکھیں، ٹائم ٹیبل کے مطابق پڑھیں، اور جب دیکھیں کہ آپ کی وہ ایک لیول آ چکا ہے جس کے بعد آپ کو کچھ سمجھ نہیں، وہاں امیجیٹلی وہاں سٹاپ کر دیجیے گا. تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹ دیں، واک کریں، پانی پئیں، اور جب آپ ریلیکسن کام ہو تو دوبارہ اسٹڈی کیجیے گا. اور نیند کا اپنے اس پورے سائیکل میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تو دوستو یہ اس ویک کی ایک پلانٹری پوزیشن ہے جو میجر چینجز آپ کی زندگی میں لے کے آ رہی ہے. ان میں ایک جیمنائی، آپ کا ٹورس سے نکل کے جیمنائی میں سورج آ رہا ہے، اور جوپیٹر جو انکم کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، اور یہ اسٹرالوجیکل سائن میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے 12th ہاؤس کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو آپ کے 9th ہاؤس کا لارڈ بھی ہے. یہ دونوں ہاؤس جو ہیں ہماری زندگی میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اگر شانتی، امن، سکون، کامنس ہوتی ہے تو ہمارے لیے بہت سی بلیسنگز بھی چل کے آتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے، انہی فیکٹرز کے اوپر کام کیجیے، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ٹورس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر ٹورسیرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں مسلسل آپ سے بات کیے چلا جا رہا تھا کہ ایک ستارہ جو آپ کی زندگی میں 12 سال کے بعد آپ کے ذہن میں آتا ہے کنسالیڈیٹ کرنے کا، بڑا امپورٹنٹ، آپ کو یاد ہوگا. جب سے ہم نے ویکلی ہاروسکوپ شروع کیا تو میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گا. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس لیے آج کے دن اسی کے اوپر زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیمنائی منتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹورس ختم ہو رہا ہے، اور 22 سے جیمنائی سٹارٹ ہوگا، سورج موو کر کے 2nd ہاؤس میں ہوگا. اور وہ ستارہ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، بلیسنگز کا سٹار، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اللہ کے حکم سے نعمتیں، راحتیں لے کے آ رہا ہے. وہ مہمان ستارہ 25 کی رات کو آپ کے ہاں سے رخصت ہوگا. یہ ویکلی ہاروسکوپ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں 20 سے 26 تک ہے، لیکن میں یاد اس لیے صرف یہ کروا رہا ہوں کہ جاتے جاتے، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بزرگ، کوئی مہمان آپ کے گھر آیا تو آپ اس کی برکتیں سمیٹ لیں، اس کے ساتھ اچھا وقت گزار لیں، اور اس کے ہونے کی وجہ سے جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں امپروو، بہتر، وہ کر لیجیے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے نکل کے، ٹورس سے نکل کے، یہ 25 کی رات اور 26 کو یہ ستارہ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کے انکم ہاؤس میں ہوگا. اچھا، جب یہ انکم ہاؤس میں ہوگا تو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آنے والی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ٹورسیرین پیریڈ میں اگر آپ نے کوئی اسٹرگل کی تھی، محنت کی تھی، ایفرٹ کی تھی، کہیں کامیابی، کہیں ناکامی، کہیں ادھورا پن تھا، ان ساری ایفرٹس کا فائدہ اٹھانے کا وقت اس وقت آئے گا. مالی معاملات امپروو ہوں گے، بہتر ہوں گے، اور آپ کے پاس کچھ نئے آپشنز، کچھ نئی چیزیں چل کے آئیں گی، یا آپ کی سراؤنڈنگ میں خود بخود موو کر رہی ہوں گی، چل رہی ہوں گی. آپ کو اس کے شعور ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو اسے تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ستارے آتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے ہمارے ارد گرد چیزیں بدلنے لگتی ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اس لیے فوری طور پہ بات کروں کیونکہ ایگزام کا سیزن ہے. اسپیشلی ٹین ایجر اسٹوڈنٹس جو بی اے، ایف اے، بی اے، او لیول، اے لیول کے ایگزام دے رہے ہیں. لائف کیریئر پیریڈ ہے، زندگی بننے کا وقت ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ وقت ہے. ٹورسیرین میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے 12th ہاؤس میں مارس اینڈ راہو جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرتا ہے، توجہ کو بدلتا ہے. ایموشنلی آپ تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتے ہیں. آپ کے اس عمر میں بڑی کھل کے بات کروں کہ کوئی رومانس، کوئی محبت، کوئی ایسی چیز ہے، نیچرلی اس عمر میں اس کی شدت اور جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہی عمر وہ ہوتی ہے جو زندگی کے بننے کی بھی ہوتی ہے. تو میں آپ کو صرف اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں دوستو کہ یہاں پہ آپ نے چند دنوں کے لیے صرف اسٹڈی کے اوپر فوکس کرنا ہے. تھوڑا سا موبائل اور چیزوں سے آف لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اسائنمنٹس تھیں کمپلیٹ کرنے والی، کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں کمپلیٹ کرنے والا، کوشش کیجئے گا کہ اس پیریڈ میں سے میکسیمم توجہ دیں، مکمل کریں، کیونکہ یہاں پہ ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ آپ سے کسی بھی صورت میں سستی، غفلت کا مظاہرہ نہیں ایکسپیکٹ کرے گی. اس کے ساتھ دوسری پوزیشن بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے اپنے 2nd ہاؤس میں، 7th ہاؤس میں
جو اور بڑا اچھا اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بہت دنوں سے اگر کوئی پرپوزل چل رہا تھا شادی بیاہ سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں بھی پازیٹیو رسپانس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. خود کچھ چاہتے تھے نہیں کہہ پاتے تھے تو وہ بھی کہنے کا وقت ہے. بٹ اٹ ڈپینڈس کہ اس سے پہلے آپ کی اپنی فیملی کنڈیشن کیا ہے، حالات کیا ہیں. میل کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی سورس آف انکم اور جاب اور کی سرٹنٹی کتنی ہے، اس سے پہلے اسے انسیکیور کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. مدر سائڈ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی پوزیشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بیماری یا ایسا فیکٹرس ہے اسپیشلی فیمیل بزرگ رشتوں کے لیے، تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. ایموشنلی آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہوگی. ٹورس ایرین اور ونڈرفل پیپل، آپ محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے چھوٹی سی بات پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں. اس کو ذرا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ راہو جو ریئیکشن کا پلانٹ ہے، امپلسیو ہے، اس کے مارس، اس کے ساتھ راہو کی جو پریزنس ہے یہ فوراً اریٹیٹ بھی کرتی ہے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ آپ کی سروس میں، جاب میں، آپ کے کام میں، پروفیشن میں، بزنس میں، کسٹمرز کے ساتھ سب جگہوں پہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا ہمبل، ریلیکس، کام، کمفرٹیبل رکھنا ہے تاکہ آپ کے ریلیشن شپ کسی بھی جگہ پہ جا کے کوئی برے طریقے سے افیکٹ نہ ہوں. دوسری امپورٹنٹ چیز دوستوں یہ خیال رکھنی ہے، اگر آپ بہت عرصے سے جاب لیس ہیں تو آپ نے اس کے لیے بھی پلان کرنا ہے. نئے بزنس مین اسپیشلی میں یہ بات کروں گا کہ آپ کے بزنس میں رینوویشن چینجز کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اپنی پروڈکٹ کے ساتھ اگر بزنس بڑھانے کے لیے کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہی کہ اگر کسی وجہ سے یہ سمجھنے والی بات ہے کہیں ناراضگی چل رہی ہے ود ان سبلنگ، بہن بھائیوں کے درمیان، اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. اور خاص کر اس کے ساتھ اگر کوئی مالی مفادات وابستہ ہیں جیسے جائیداد یا اور چیزوں کے فیصلے ہونا تو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. تو دوستو یہ ایک پلانٹری پوزیشن ہے جس میں کہیں احتیاط، کہیں اچھی سائن، ان ساری چیزوں کا ملا جلا سا ایک سائیکل آپ کے سامنے آ رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. کوئی سوال ہو اپنے سائنس سے ریلیٹڈ تو وہ ضرور کیجیے گا. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. اللہ حافظ. السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جمنائے، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا منتھ سٹارٹ ہوا. آپ کا منتھ سے مراد یہ ہے کہ ٹورس ختم ہوتا ہے، جمنائی پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے 22 مئی کی صبح سے لے کے 21 جون تک جو ہے وہ جمنائی کا پیریڈ ہوتا ہے. یہ آپ کی سالگرہ کا مہینہ ہے. آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہوگا کہ جمنائی کون ہے، اپنی خصوصیات، اپنی خوبیاں، اپنی خامیاں، کمزوریاں، یہ سب پتہ ہونا چاہیے. پچھلے کچھ عرصے سے ہم جب سے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو جیسے ہی کوئی سٹارٹ ہوتا تھا ہم اس کے بارے میں ایک بڑا تفصیلی پروگرام بھی کرتے ہیں جو آپ کو بتا سکتا ہے، جیسے سیکرٹ آف ٹورس، اسی طرح ایریز، جمنائی. آج جمنائی سٹارٹ ہوا ہے تو اسی ویک میں آپ اپنے بارے میں بھی جمنائی لوگ کیسے ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں، کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا خامیاں ہوتی ہیں، اور اس سال جمنائی کیوں بہت امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا. اس کے اوپر بھی ایک پروگرام آ رہا ہے آپ کا، اسے ضرور دیکھیے گا. اور میں ویسے واپس آتا ہوں آپ کی اس ویک کی طرف. اس ویک کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فرسٹ ڈیز یعنی منڈے سے لے کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ویڈنسڈے تک، بدھ تک کا جو وقت ہے امپورٹنٹ چینجز، ڈیسائسو قسم کی صورتحال لے کے آ رہا ہے. ویک ختم ہونے سے پہلے یعنی جس ویک سے جم کر کے 18-19 کو اگر ہم آئے تھے تو یہاں پہ تھوڑے سے اگر کہیں ریلیشن شپ اور کسی جگہ کوئی پرابلم تھی تو وہ امپروو اور بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کریئر کے لیے بھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہوگا یہ جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ویک کے اینڈ میں جوپیٹر 12 سال کے بعد دوبارہ جمنائی آپ کے اپنے ہاؤس میں آئے گا. جب یہ ہاؤس میں آتا ہے تو آپ کے لیے بڑی اچھی تبدیلیاں لے کے آتا ہے. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جہاں آپ نے اپنے اوورآل زندگی میں تبدیلیوں کے بارے میں فکر کر. میں ایکسکلوسیو کسی چیز کی بات نہیں کرتا. ہمارے برتھ چارٹ کے 12 خانے ہیں. جوپیٹر جب یہ 12 خانے گھوم کے 12 سال کے بعد واپس اپنے ہاؤس میں آتا ہے تو یہ آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آتا ہے. اس لیے اس ویک سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے اپنی کوشش یہ کرنی ہے کہ پرسنل گرومنگ، گروتھ، ریلیشن شپ، فائنانس، 3 چیزوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں اگر یہ 3 چیزیں پرفیکٹ ہوں گی، بہتر ہوں گی
تو اوورآل زندگی کے 80% گولز ہم اچیو کر لیتے ہیں. اور ان سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے جسے ہم امپورٹنس نہیں دیتے، وہ ہوتی ہے ہماری صحت، ہیلتھ. صحت اچھی ہوتی ہے تو زندگی کی ہر چیز کا مزہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ منہ میں دانت ہوں تو چنے چبانے کا بھی مزہ آتا ہے، کھانے کا بھی مزہ آتا ہے. بہترین کھانا ہے لیکن ہیلتھ اچھی نہیں تو آپ اسے انجوائے نہیں کر سکتے. اسی طرح زندگی کی خوشیوں اور نعمتوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کمفرٹیبل ہوگی، بہتر ہوگا، تو آپ اپنے تعلقات، ریلیشن شپ، دوستیاں، سفر، ان ساری چیزوں کو انجوائے کر سکیں گے. اور یہ وقت آپ کو بتانے آیا کہ میرے بارے میں غور کیجیے گا، پورا سال میں رہوں گا. آج کا دن میں اس لیے آپ کے بارے میں زیادہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ سال آ چکا ہوگا. البتہ آپ سیکرٹ آف جمنائی میں جب اپنا پروگرام دیکھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بارے میں بہت سی چیزیں نئی آشکار ہونے جا رہی ہیں. تو ایکسکلوسیولی اس ویک کے بارے میں کہوں کہ ایک تو آپ نے اپنا امیج بہترین رکھنا ہے. اس ویک میں آف اینڈ ڈاؤن آپ کے پاس، اور اسپیشلی اگر میں یہ کہوں کہ ویک کے لاسٹ ڈیز میں یعنی ویڈنسڈے ٹو فرائیڈے کچھ ایسی پوزیشن ہوگی کہ جہاں پہ جا کے کسی چیز کے بارے میں آپ کا مزاج تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا. فیملی کے ساتھ اور ورکنگ انوائرمنٹ جہاں جہاں ہے کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اریٹیٹ کریں گی، تنگ کریں گی. یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہوگی. کام کا پریشر ہوگا، یہ دباؤ جائے آپ کو اریٹیٹ کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں سے متعلق بھی کئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہے، متنفر کر سکتی ہے، ڈسٹرب کر سکتی ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ میں آپ سے بتاتا چلوں کہ 12th ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں بلیسنگز، وہ موو کر رہی ہیں، نکل رہی ہیں. مرکری وہاں پہ موجود ہے. اگر پچھلے سالوں میں کہیں ریلیشن شپ میں، پراپرٹی میں کہیں کوئی لیٹیگیشن، کوئی پرابلم کریٹ ہوئے تھے تو یہ ویک، بلکہ میں کہوں گا 26 سے پہلے کوشش کیجیے گا کہ کچھ کمپرومائز کر کے، ریکنسیلیشن کر کے ان چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، کمفرٹیبل کر سکتے ہیں. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایلیویٹڈ پوزیشن آ رہی ہے. اگر آپ کی کوئی پروموشن ڈیو ہے یا پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہیں، آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملنے جا رہی ہے یا آپ لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی لائم لائٹ میں رہے، نظروں میں رہیے گا. نظروں میں ہوں گے، فرنٹ پہ ہوں گے تو آپ کو خود بخود کسی چیز سے نوازا جائے گا. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کی سروس میں کوئی پروموشن بورڈ کی کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں تو اس میں اگر کوئی ابھی جواب نہیں آ رہا تو وہاں پہ آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا، فرسٹریٹ نہیں ہونا، اور نہ کہنے کی کوشش کیجیے گا. امپیشنٹ ہوں گے تو شاید چیزیں افیکٹ ہوں. وہ چیزیں خود بخود پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اسٹوڈنٹس، اور خاص کر ایسے اسٹوڈنٹس جو فارن اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، اسپیشلی میں اس میں بات کروں گا اگر آپ کا تعلق ہائر ایجوکیشن، میڈیکل پروفیشن اور ان چیزوں کے ساتھ ہے تو آپ کے لیے بہترین اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے لیے شارٹ کورسز، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ علم گیان میں اضافہ، ٹریننگ میں اضافہ، وہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم مستقبل کے بارے میں کوئی پلان کرتے ہیں تو وہ پلان بھی ہمارا سکسیزفل ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے، کامیاب ہونے کے چانسز ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے یہ وہ سات گھڑی، یہ سات وقت ہوتا ہے جہاں سارے کام کرنے چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا تعلق آئی ٹی اور انجینئرنگ سے ریلیٹڈ اور آپ کچھ عرصے سے جاب لیس ہیں، نہیں مل رہا، انفارچونیٹلی ایسی صورتحال بالکل ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن، ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیجیے گا. اپنی ایز این اٹرنی اپنی ایکسپیرینس کو گین کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ وقت آپ کے پاس مواقع لے کے آ رہا ہے، ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے گا تاکہ آپ کے پروفائل میں، آپ کا ریزیومے میں وہ تجربے کی صورت میں، پریکٹیکل کام کی صورت میں کوئی چیز ایڈس ہو سکے جو بعد میں جا کے آپ کے لیے جاب کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو دوستو، یہ ویک اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ نے سنی. انہی کی روشنی میں اگر کچھ اہم چیزوں کو، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر میں 10 باتیں کرتا ہوں، آپ کسی ایک چیز کو بھی پکڑ کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا مقصد بھی حل ہوگا اور آپ کی ویک کا بھی زندگی میں فائدہ ہو گیا. کیونکہ اگلے ویک کے لیے پھر کوئی بات ہوگی. تو اگر سال میں 12 دفعہ، یعنی کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 56 یا 54 ہفتے ہوتے ہیں. اگر اپنی زندگی میں ایک سال میں آپ 54 اچھی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، کون کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں؟ آپ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے، بشرطے کہ آپ سن کے آگے بڑھ کے تبدیلی کی طرف جائیں
اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ، پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میری عادت یہ ہے کہ میں عموماً جب اپنا آپ کے ساتھ تعلق گفتگو کی صورت میں جو سجیشن ختم کرتا ہوں تو تب میں اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں، ورنہ عموماً میں اکثر چینل پہ دیکھتا ہوں کہ لوگ آغاز سے اس بات کرتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، کیونکہ میں اتنا جذباتی ہوتا ہوں کہ فوری طور پہ آپ کے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جاتا ہوں. تو اس لیے سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویک میں دیکھ رہا ہوں آپ کا جو 11th ہاؤس ہے، جسے خواہشات کا گھر کہا جاتا ہے، وہ بڑے اچھے ستاروں کے ساتھ جگمگا رہا ہے. اس میں مرکری، وینس، جوپیٹر، اور اس کے بالکل اپوزٹ آپ کا 5th ہاؤس. اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مون کی پوزیشن ہوتی ہے. یہ سوشل سیکٹر میں آپ کی بڑی پرومیننٹ قسم کی پوزیشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے. یہ وہ سائن، یہ وہ ویک ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں اپنی شائنس، اپنے بیریئرز اگر آپ کے ہیں تو اسے ختم کر کے سوسائٹی میں جمپ ان کیجیے گا. لائم لائٹ میں آئیے گا، فرنٹ پہ آئیے گا. فرنٹ پہ آنے سے، لائم لائٹ میں آنے سے آپ کا امیج اور آپ کا جسے کہتے ہیں کہ کریئر اور چیزوں کے حوالے میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کو مواقع بہت زیادہ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں بتاتا چلوں جو اس ویک میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ ہونے چلی جا رہی ہے. تقریباً تمام زوڈیک سائن کے ساتھ وہ ہو رہی ہے. وہ یہ ہو رہی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جوپیٹر، خدا کی رحمت جسے کہا جاتا ہے، یہ 11th ہاؤس میں تھا. 11th ہاؤس یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، خواہشات کا گھر کہلاتا ہے. یہاں پہ اس ستارے کی جو پریزنس ہے وہ بڑی نمایاں زندگی میں فیصلے ہم سے کرواتی ہے. ہمیں مواقع ملتے ہیں کہ ہم ان کو کر سکیں. یہ ستارہ یہاں سے جمپ ان کر کے یہ آپ کے 12th ہاؤس میں جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس پورے سال میں کتنا فائدہ اٹھایا، کتنی سوشلی آپ کی اچیومنٹ تھی، آپ کے کریئر میں کیا بہتری آئی، پازیٹیوٹی آئی. اسپیشلی اگر میں یہ بات کروں تو دو لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ مون نیچے ہے. آپ کینسر ہیں، آپ کا رولنگ پلینٹ مون ہے. مون ہم جب کہتے ہیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت ستارہ ہوتا ہے. خوبصورت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایموشنل ہوتا ہے، موڈی ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، سیڈ بھی ہوتا ہے. اور اس لیے سیڈ اور جوان ہوتا ہے کہ رائزنگ سے لے کے ایک پیک پر جاتا ہے، پھر اس کے بعد ویکسنگ مون، پھر اس کے بعد وینیشنگ مون، اور چلتے چلتے اماوس بالکل گپ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. ہم اپنی زندگی کے سائیکل کو اگر چاند کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں اس کا پیک پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ہماری زندگی کا سائیکل اگر ہم 80 سال سمجھتے ہیں تو یہ پہلے دن سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے 40 اپنی پیک پہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈکلائن ہوتا ہے. 55-60 تک یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی پوزیشن اس وقت آپ کے اپنے سائن کی ہے کہ وہ جوپیٹر جو آپ کے خواہش کے گھروں میں تھا پورے 1 سال سے موجود تھا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ ان کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم اکثر اسے اتفاقات کا نام دیتے ہیں. اتفاق نہیں ہوتا. نیچر کا ایک ڈیزائن پلان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو جب بنایا تو اس نے اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ انڈیکیٹرز، کچھ نشانیاں اور کچھ کیٹلسٹ رکھے جو تبدیلیاں کرتے ہیں. جیسے آپ موسم کی بات دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، بادل آئیں گے تو بارش ہوگی، ہوا چلے گا تو پولینیشن ہوگی، پھول پتے اگیں گے، سارا کچھ ہوگا. خود بخود کچھ نہیں ہوتا. بارش نہیں آئے گی تو زمین زرخیز نہیں ہوگی انٹل انلیس کہ اس کے پاس سے دریا نہ گزر رہا اور آپ کوششیں کر کے نہر نہ نکالیں. اگین ایفرٹ. تو ہوتا یہی ہے کہ کہیں کہیں قدرت مہربان ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہ وقت نہیں ہو، وہاں ہمیں خود کوشش کرنی ہوتی ہے، وہاں ہمیں خود ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. تو اسی لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی ایفرٹس کیا تھی اور کیسی نہیں تھی. تو دوستو، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مالی معاملات کے لیے ٹائم بہت بہتر تھا. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی کچھ چیزوں کے بارے میں سٹیپ لیا، جاب لیس تھے تو آپ نے کوشش کی، جاب میں اگر آ گئے ہیں، اگر کسی قسم کی پروبیشن پیریڈ چل رہا ہے یا شارٹ پیریڈ ایسا ہے جہاں آپ کی جسے کہتے ہیں سروس کو، آپ کے ٹیلنٹ کو، آپ کی کمٹمنٹ کو آبزرو کیا جا رہا ہے، تو یو ہیو ٹو بی ویری رسپانسبل. بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیسائسو پیریڈ ہوتا ہے اور ایسے وقت میں کیے گئے فیصلے لانگ ٹرم زندگی میں افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
فائنینشیل میٹر میں مالی معاملات میں جب یہ میں دیکھتا ہوں تو یہ ایگزیکٹلی ٹورس منتھ جو تھا یہ بڑا زبردست تھا، کیونکہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہاں پہ تھی. کچھ چیزیں آپ نے سٹارٹ کیں، کچھ چیزیں خود بخود چل کے آئیں، آپ نے کچھ چیزوں کا فائدہ اٹھایا. اور یہ ایک ایسا سا سائیکل تھا کہ جہاں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلان بھی ہوتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ مل کے ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر یہ میں خواتین کے سلسلے میں بات کروں تو خواتین کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. مون بھی رولنگ پلانٹ ہے، ٹورس میں جوپیٹر کی جو پریزنس تھی وہ بھی زبردست قسم کا ایک سائیکل تھا. اور کپڑا بنانا، ڈیزائن، جیولری، اور اسی کے ساتھ ساتھ فوڈ، اسی کے ساتھ ساتھ انٹیریئر پینٹنگ، گھر میں پینٹنگ کرنا، پھر اسے بیچنا. مارس آپ کے جسے دیکھنا ہے بڑا امپورٹنٹ 10th ہاؤس میں ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو بھی اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں. میں بہت سی خواتین کو، کچھ میری جاننے والی میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جو پینٹنگ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، اپنے گھر بیٹھے جناب اپنی پینٹنگ کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسپلے کرتے ہیں، وہیں سے ان کی پروڈکٹ اور ان کی کریٹیوٹی بک رہی ہوتی ہے. یہ وقت اگر میں کہوں جہاں زندگی گزارنے کے لیے بہت مشکل ہے، وہاں آسان بھی بہت زیادہ ہے. پرانے وقتوں میں ایک چیز آپ بناتے تھے تو گلی گلی گھوم کے اسے بیچا کرتے تھے، پھر دکانوں کے آؤٹ لیٹ تھے، بہت سائیکل تھا. آج اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی چیز ہے، تو آپ ایک ویب پیج ڈیزائن کرتے ہیں، آپ کسی سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، اپنا ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں، وہاں پروڈکٹ ڈسپلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو لمحوں میں اٹھ کے دنیا کی نظر میں آ جاتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا آپ کی مارکیٹ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں لوگ کنونشنل قسم کے، دقیانوسی قسم کے اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں. آف کورس ینگ جنریشن، کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو زیادہ موٹیویٹیڈ ہیں، ایکسپوئر والے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو امپروو کرتے ہیں. تو کینسیرین میں آپ سے اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اپنے پوٹینشیل کا استعمال کیجئے. اور میں اسپیشلی خواتین کینسیرین کے لیے زیادہ مخاطب ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 12th ہاؤس میں جوپیٹر کی آمد ہے. جب یہ آتا ہے تو یہ زندگی کے لانگ ٹرم پروجیکٹ کے لیے آپ کی جو پلاننگ ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہے. تو اس میں سیونگ فیکٹر ہوتا ہے، اس میں گھر سے متعلق رینوویشن، اگر کوئی فیملی پراپرٹی چلی آ رہی ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا، ڈمپ ہے، یوز لیس ہے تو اسے تھوڑا سا امپروو کر کے رینٹ پہ لگانا. اگر آپ خود کہیں رہ رہے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کو جمع کر کے اپنے لیے کسی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آشیانے کا بندوبست کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائیے گا، کیونکہ وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اس چیز سے آگاہ ہوتے ہیں. قدرت سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ابر برستا ہے، رحمت وہ سب کے اوپر برستا، وہ کسی کے اوپر دیکھ کے نہیں برستا. اس میں سے وہ بیج جو آسمان کی طرف نیت لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، جو ڈیپ انسائیڈ مٹی میں چبھے ہوتے ہیں، جن تک نمی نہیں پہنچ پاتی، وہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا سر اٹھائیے، آگے نکلیے، بدلنے کی کوشش کیجیے گا. میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ میرا لیکچر اس ویک میں ذرا تھوڑا سا پریڈکٹیو سے ہٹ کے تھوڑا سا فلاسفیکل ہے، لیکن میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ سب کے بارے میں یہی بات کروں گا کہ جب پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہے تو آپ کے وہ ایٹریبیوٹس جو نمایاں ہوتے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ویک کم از کم آپ سب لوگوں کو اس سے متعلق آگاہ کروں. تو دوستو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ ایک، خواہشات جو آپ نے کی تھی کس حد تک کمپلیٹ ہوئیں، فائنینشیل میٹر، باہر جانے کا کام کیا ہوا، ہائر ایجوکیشن کیسی چل رہی ہے، اور تھرڈ سب سے امپورٹنٹ اپنا گھر وہ کیسا ہے، اور جاب کے لیے آپ نے ایفرٹ کی تو اس کے نتائج کیا نکلے. تو یہ چیز ذرا سی سمجھنے والی ہے، اس کے اوپر سوچئے، غور کیجئے. جو کام کیے ویل اینڈ گڈ، جو نہیں کیے اس کے بارے میں آغاز کیجئے گا، سٹارٹ لیجئے گا. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. اور میرے لیے بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بہت خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. بہت خیریت سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ستاروں کی چال، اس کی پوزیشن کو دیکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جس کے 10th ہاؤس میں، وہ 10th ہاؤس وہ ہوتا ہے جہاں دنیا آپ کو ایک خاص نظر سے دیکھتی ہے کہ آپ کا سوسائٹی میں مقام کیسا ہے. جوپیٹر کی پریزنس تھی، بہت سی اچھی اچھی چیزیں موجود تھیں. آپ کے امیج بلڈنگ کا وقت آپ کا کیسا رہا، آپ نے اس سے کیسا فائدہ اٹھایا.
اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ کچھ اسپرچول ٹریولنگ تھی، روحانی سفر تھا، اپنے بارے میں کچھ تبدیل کرنے کے سائیکل تھے، وہ کیسے تھے، کیا آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا؟ حج پہ جانے کا پلان ہے، کیا بندوبست ہو چکا؟ اگر آپ جا رہے ہیں تو میرے لیے، میں ابھی سے آپ کو حج کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راہو 9th ہاؤس میں موجود ہے، مارس 9th ہاؤس میں موجود ہے، یہ آپ کو کھینچ کے بلا رہا ہے کہ اگر خواہش رکھتے ہو تو کوشش کرو گے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ ایک تو یہ سائن ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دوستو اپنا پروفیشنلی انٹلیکچولی اگر کمانے کا وقت ہے، اپنی ذات کو سیل کرنے کا وقت ہے۔ ذات سے مراد ضمیر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اپنے ٹیلنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے ٹیلنٹ کو سیل کر کے اس کے ذریعے کمانے کا وقت ہے۔ آپ کریٹیو رائٹر ہیں، آپ پینٹر ہیں، اگر آپ پریزنٹرز ہیں، بات کرنے والے ہیں، آپ ٹرینر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، یہ بہترین ٹائم بنا ہوا ہے جہاں آپ کا بہترین قسم کا سائیکل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز آپ کو بتاتا چلوں، ریلیجس لوگوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ صحیح طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرنا، انہیں ایڈوائز دینا، گائیڈ کرنا، یہ بھی آپ کے ڈومین میں شامل ہے، جہاں سے آپ کا فارن ٹریول اور سفر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ایڈ کیجئے گا۔ اور وہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، جو آپ کی اس وقت 10th ہاؤس میں، اسی ویک میں وہ آپ کے خواہشات کے گھر میں چلا جائے گا سورج کے ساتھ۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تڑکا لگنے کا وقت ہے، کہ سب کچھ ہو چکا، تڑکا لگنے کا وقت ہے۔ آپ نے بہت کچھ کیا، اس کے ثمرات آپ تک نہیں آئے۔ اگلے ویک سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی خواہشات دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن آپ نے جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ آپ نے امپلسو نہیں ہونا، ہائپر نہیں ہونا، اور اپنے موڈز کو کنٹرول رکھنا ہے، غصے کو کنٹرول رکھنا ہے، اپرچونٹی، تاکہ آپ کا پبلک امیج، آپ کا سوشل امیج بہترین ہونا چاہیے۔ جائیداد سے متعلق بھی ٹائم بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی بیچ کے کوئی نئی چیز کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ری شفلنگ کا بھی ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویک آپ کے پاس ہے جہاں چیزوں کو آپ ری شفل کر سکتے ہیں بہتری کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سیٹرن آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے، تو یہاں میں آپ کو بتاؤں اپنی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اپنا، آپ کے گرینڈ فادر، میٹرنل اور پیٹرنل، اینڈ یور فادر، ان کی صحت سے متعلق کوئی کنسرن ہو تو اس کے بارے میں ضرور خیال رکھیے گا۔ یوزلی خود دیکھا جاتا ہے کہ آپ بہتر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بھی بلڈ پریشر اور ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو موسم چینج ہو رہا ہے، شدت کی گرمی ہے، آپ نے اس سلسلے میں بہت کیئرفل رہنا۔ واٹر انٹیک بہتر ہونا چاہیے، اور ایکزرٹ آپ زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ایکسٹراڈنری ہیٹ آپ کو ڈیمیج کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مارس اور راہو جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں اس طرح کی بیماریاں جس میں بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں پرابلم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو اوورآل جنرلی میں دیکھوں تو ہاں، سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ ویک جو اس کا اینڈ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ آپ کے بچوں کی پلاننگ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ بچوں کی مستقبل تعلیم سے لے کے ان کی شادی بیاہ تک کا بھی پلاننگ کا وقت ہے، اور سوچ رکھیے گا کہ یہ اس ویک کے اینڈ سے لے کے اگلے پورے سال تک آپ کے پاس اپنے بچوں کو امپروو کرنے کا، ایجوکیٹ کرنے کا، کہیں بیچنے کا، ان کی شادیوں کا ایک وقت ہوگا۔ وہ گاہے بگاہے اگلے ویک میں ہم اکارڈنگلی اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، لیکن سرے دست چونکہ یہ چینج آ رہی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ کے لیے بڑی اہم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا۔ السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ ویک آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں سبھی سٹارز کے لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ویک واقعی سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں دو اہم ستارے، اور ان میں سے ایک بڑا ستارہ جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ موو کر رہا ہے، چینج کر رہا ہے، ایٹریبیوٹس چینج ہو رہے ہیں۔ ان ایٹریبیوٹس میں دیکھا یہ جاتا ہے اس سے پہلے یہ ستارہ آپ کے علم، آپ کے تجربے، آپ کے ایکسپوئر، آپ کی تربیت میں تھا، جہاں آپ نکل رہے تھے، کام کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ یہ سفر کا وقت تھا، دور دراز سفر کا وقت تھا، مائیگریشن کا وقت تھا، ہجرت کا وقت تھا۔ اب یہ وقت، وہ وقت آ رہا ہے جہاں آپ کا سٹیٹس امپروو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کی انکم سیٹل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے،
آپ کو کوئی ایلیویٹڈ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہت دنوں سے اگر آپ کی کوئی پروموشن ترقی ڈیو تھی تو اس کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کسی پروجیکٹ کے لیے آپ ڈے نائٹ کام کر رہے تھے لیکن اس کے بارے میں کوئی کنفرم ڈیل نہیں ہونے جا رہی تھی, تو یہ ویک اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کا انشاءاللہ اس ویک سے لے کے اور 25-26 تاریخ تک کوئی کانٹریکٹ کوئی چیز سائن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جس سے آپ کی فائنینشیل حالات اور امپرومنٹ بہتر ہوگی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک احتیاط کا تقاضا بھی, چونکہ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں وہ آپ کے 10th ہاؤس میں اپوزٹ ہے, تو آپ نے ریئلسٹک ضرور ہونا ہے, پریکٹیکل ضرور ہونا ہے, بہت زیادہ اوور ایمبیشیس نہیں ہونا, بلکہ کوئی بھی کام کریں تو اس کی انویسٹیگیشن, اس کی ڈیٹیل, اس کی کلیئرٹی کو سمجھنے کی آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے. اسپیشلی ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے, ریل اسٹیٹ سے ٹریڈنگ ہے, اور امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام ہے تو یہاں آپ نے بہت زیادہ محتاط کیلکولیٹڈ موو کرنی ہے. اس میں سارے پرنٹنگ پریس تک کے لوگ بھی شامل ہیں, ان سب کا بھی خیال رکھنا ہے. میڈیکل پروفیشن سے اگر میں دیکھتا ہوں تو سائیکالوجی, سائیکیٹرسٹ یہ آپ کی خاص فیلڈ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس میں بڑی خوبصورت چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ کی کوئی ٹریننگ ہے, کوئی ہائر ایجوکیشن میں فردر جانا چاہتے ہیں, تعلیمی معاملات کو سٹارٹ تھی, گیپ آیا, گیپ کے بعد ریزیوم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ویک ہے جہاں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بچوں سے متعلق اگر میں یہ بات کہوں تو تھوڑا سا کچھ وریسم دکھائی دیتے ہیں, وہیں کچھ چیزیں مینٹل بلاک بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, جہاں ڈیسپریٹلی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بچوں سے متعلق کچھ چیزیں مستقبل کے بارے میں چینج ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی وہ خواہش جہاں زندگی میں وہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے سیٹل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, تو یہ ایک سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا. میں یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر آپ بھرپور طریقے سے کام کیجیے گا, کیونکہ جب جو چیز کا وقت بنا ہوتا ہے اگر ہم اسی وقت وہ کریں گے تو وہ بہترین ہوگا. گندم کے سیزن میں گندم بوئیں گے, آم نہیں بوئیں گے. جو جیسا ماحول, جیسا موسم ہے ویسا کریں گے تو ویسا ہی ہمارا کام ہوگا. تو 3 ایریاز ہیں بڑے امپارٹنٹ. ایک اپنا امیج, بزنس فائنلائزیشن کرنا, بچوں سے متعلق فیصلہ کرنا, اور سیکنڈ سب سے امپارٹنٹ چیز اپنے پرسنل ریلیشن شپ کو امپروو کرنا. ریلیشن شپ کو اس لیے امپروو کرنا کہ پائسز, ورگو, جیمنائی, سیجیٹیریس, آپ کے سائن میں یہ 4 ایریاز ہیں جن کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کے ساتھ تعلق ہوگا. ان سائن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جب پلینٹ سیٹرن ان میں سے کسی ایک ہاؤس میں بھی موجود ہوتا ہے تو باقی ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس میں سب سے امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ. اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ان ایریاز میں سے کوئی ایریا آپ کا ویک ہے, وہاں پہ کوئی ایگو کا ایشو چل رہا ہے, آپ کی ذات میں ہے, تو سب سے پہلے سیلف انالیسس کیجیے گا, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہے, اور یہ پارٹنر یعنی ہسبینڈ وائف رومانس, محبت, ساری جگہ جہاں جہاں آپ کے تعلق ہیں, بزنس وہاں پہ بھی ہے, تو وہاں پہ بھی بڑے پیار محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کا بیریئر ختم کرنے کا ویک ہے, کمیونیکیٹ کرنے کا وقت ہے. کمیونیکیشن کسی بھی جگہ ہوگی. اسی طرح بورڈلی آپ کو بزنس میں کچھ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہوگی, چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی آربیٹریشن یا ایسی چیز میں بیٹھیں جہاں گروپ کی شکل میں کام کریں, تو وہاں اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھ کے بغیر شرمائے اپنی ویلیو کا احساس کروائیں اور اپنی ڈیمانڈ کو سامنے لے کے آئیں. آپ منہ سے بولیں گے تو چیزیں ہوں گی, ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے اور پھر کہیں کہ میں نے اتنی اسٹرگل کی, محنت کی, لیکن مجھے کیا ملا. ملنا نہ ملنا مقدر کی بات ہوتی ہے, لیکن وقت اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی ملتا ہے. وہی چیزیں ہمیں آثار بھی دکھائی دیتی ہیں, لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم نے اس وقت میں اپنے آپ کو کس طریقے سے جانچا, کس طریقے سے بات کی, کیسے ہم نے لوگوں سے فائدہ لینے کی کوشش کی اور دینے کی کوشش کی. ون سائیڈڈ زندگی کبھی بھی کچھ نہیں ہوتی, ساری زندگی کبھی بھی ہے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا. لائف گیو اینڈ ٹیک کا کھیل ہے, ہم دیں گے تو چیزیں پلٹ کے آئیں گی. کارما جسے کہتے ہیں, وہ کارما اچھا یا برا, پازیٹیوٹی اچھی یا بری, جیسا بیج بوئیں گے ویسا ملے گا. تو میں یہ کہوں گا سیٹرن کے نیگیٹو ایٹیبیوٹ سے بچیے گا, یہ آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے, اس سے بچیے گا. جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں آ رہا ہے جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں, اور ابھی یہ آپ کے اسٹرالوجیکلی کے 9th ہاؤس میں, تو اسے عفو, درگزر, معافی, اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں خاموشی سے بیٹھ کے اپنی خامیاں تلاش کر کے, دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے
اپنا جسے کہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر دوستو یہ آپ نے کیا آف اینڈ آن کہتا ہوں اور ابھی بھی آپ کر رہے ہیں تو خدا کی رحمت سے کوئی وجہ ہو نہیں سکتی کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہوں. انشاءاللہ آپ اپنا بہت کامیابی کا سفر دیکھیں گے. آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی آپ سے مستفید ہوں گے. آپ کے بچے، آپ کے دوست، آپ کی فیملی، ہر چیز آپ سے مستفید ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. دوستوں کے ساتھ چینل شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب اس ویک آپ کے لیے کچھ مزے کی نئی باتیں لے کے آ رہا ہوں، اور یہ زوڈیکل جو سائن ہے ہمارے 12 کے 12، ان سب میں نے خاص اس ویک بات کی تھی کیونکہ یہ ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں کچھ ستارے ایسے چینج ہوں گے جو اگلے پورے سال ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے اور ہمیں اس طرح کے فوائد دیں گے. اور یہ ہر زوڈیکل سائن کے لیے ڈفرینٹ طرح کی چیزیں لے کے آئے گا. لبرا دوستو، آپ کے لیے میں یہ بتاؤں، جوپیٹر جو آپ کے انکم ہاؤس میں تھا، 8th ہاؤس میں اکثر آپ سے کہتا تھا کہ یہ کمانے کا وقت ہے، کام کرنے کا وقت ہے، باہر نکلنے کا وقت ہے، اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا وقت ہے، بزنس کے اندر ری شفلنگ کا وقت ہے، انوویٹیو آئیڈیاز کو لانے کا وقت ہے، ریلیشن شپ کے حوالے سے امپروو کرنے کا وقت ہے، شادی بیاہ کے پیریڈ ہیں جہاں پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سیلف گرومنگ اور سیلف امپرومنٹ ذاتی طور پہ بھی بدلنے کا وقت ہے. یہ تھا. ابھی ڈپینڈس کہ آپ نے اس کا کتنا فائدہ اٹھایا. لیکن دوسری چیز ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہی ستارہ 12 سال سے جس کی وجہ سے آپ کی انکم چیزوں کی میں بات کر رہا تھا، وہ 25 کی رات کو نکل کے آپ کے 9th ہاؤس میں جا رہا ہے. 9th ہاؤس آپ کا جیمنائی ہاؤس ہے جہاں پہ سورج کی پریزنس آلریڈی موجود ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ لبرا دوست جو اپنی علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، 9th ہاؤس کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہائر ایجوکیشن، تعلیم، فارن سیٹلمنٹ، دور دراز کا سفر کرنا، روحانی سفر کرنا، اسپرچولی انلائٹڈ ہونا، اپنے کنفلکٹس، ذہنی سوچوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا، کمفرٹیبل کرنا. یہ 200 سارے پوائنٹس جو ہیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں آپ اپنی زندگی کو بہتر اور کمفرٹیبل کر سکتے ہیں. اسی سے متعلق میں نے کہا نا کہ یہ اگر آپ پورا ویک بیٹھ کے پلان کیجیے گا، میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ ماضی میں کون سی چیزیں تھیں جو آپ نے مس کی، عمر کا کون سا حصہ ہے، آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں، زندگی آپ کے پاس کتنی بقایا ہے اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا ہے جو کر چکے ہیں لیکن اس کا اثرات ثمرات آپ تک نہیں پہنچے، تو اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. خواتین کے لیے اسپیشلی بات کروں گا کیونکہ وینس رولنگ پلینٹ ہوتا ہے. وینس زبردست قسم کا ستارہ ہے، وہ اس وقت آپ کے انکم ہاؤس میں بیٹھا. آپ اپنے کام کو جاری رکھیے. اگر آپ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، آپ ٹیلنٹڈ ہیں، کوئی کام کر سکتی ہیں، نہیں کیا تو پلیز انیشیٹو لیجیے گا. میں نے جیسے آپ سے بات کی تھی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اچھی آرٹسٹ ہیں، ڈیزائنر ہیں، پینٹر ہے، کچھ بھی کیجیے گا اور اپنے ٹیلنٹ کو چیک کرنے کے لیے اپنی فرینڈ سرکل میں، آج کل تو فیس بک فوراً آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی کسی تخلیق کو کس نظر سے زمانہ دیکھتا ہے، تو پرسنل ٹیسٹ آپ کو وہیں ملتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیجیے گا. بچوں سے متعلق بڑا امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میرج سے متعلق بڑا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم لائف سیٹلمنٹ کے گول ہوتے ہیں جہاں پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں، ریلیشن شپ بہتر بھی ہوتے ہیں، امپروو بھی ہوتے ہیں. البتہ آپ کے سائن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کی اسپاؤز سے آپ کو شکوہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ سے شکوہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹرانگ اسٹبن ہیں، اپنی ضد پہ قائم ہیں، بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر خدا نخواستہ اس طرح کے ریلیشن شپ میں ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی لائف افیکٹ ہوتی ہے، تو پلیز ٹرائی ٹو چینج یور سیلف. اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہتری ہر وقت ہر لمحے ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ زندگی میں پروگرس وہی کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بہتر کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں. ہیلتھ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ویٹ گین کرنا ٹینڈنسی اگر آپ کی ہے تو اسے فوراً سنبھالیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 12th ہاؤس میں اس وقت جو سیٹرن پوزیشن ہے وہ تھوڑی اچھی نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں اسپیشلی اس ویک میں کہوں کہ تو کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا. موسم کی چینج آ رہی ہے، ہاٹ ویدر زیادہ شدت کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں بہت سے ایسے جراثیم کھانے پینے میں آپ کو ملتے ہیں، تو اپنا ہیٹ سے بچنا ہے.
ایگزرٹ نہیں ہونا اور ویٹ گین نہیں ہونے دینا. اگر ہو چکا ہے اور آپ اس کے سلسلے میں کریزی ہیں تو آپ واک میں احتیاط کیجیے گا. سن سٹروک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, بیماری کے چانسز ہیں. میں اس لیے آپ سے آگاہ کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں. بچوں سے متعلق اگر میں یہ کہوں تو اپنے بچوں کی کریئر سے متعلق اگر آپ فکر مند ہیں تو انہیں گائیڈ کیجیے گا. کسی دوست, کسی اچھے کزن کی وجہ سے ان کی زندگی میں کو آپ سیٹل کر سکتے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات بڑھائیں, انہیں سیٹل کیجیے گا. ایڈوائس دینا آپ کے ٹائم میں شامل ہے. اچھی ایڈوائس بچوں کے لیے بہترین ہوگی. سبلنگ سے متعلق, بہن بھائیوں سے متعلق بھی یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جوائنٹ پراپرٹیز یا کوئی ایسی چیز جہاں پہ انٹرسٹ کامن ہے جس کی وجہ سے آپ کے انکم کے معاملات شیئرنگ پوزیشن میں ہیں, تو اس سلسلے میں بھی اگر چیزیں کہیں رکی ہوئی ہیں, کہیں لٹیگیشن کا شکار یا کوئی ایسی چیز ہے, تو جانے سے پہلے, کیونکہ یہ ستارہ یہاں سے نکل جائے گا, تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سر جوڑ کے بیٹھیے گا. ایسی چیزوں کو جو ڈمپ ہوئی ہوئی انہیں استعمال میں لائیے گا. ایسی جائیدادیں استعمال میں لائیے گا جو محض ایک فساد انا کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہیں اور اس کے ثمرات آپ تک نہیں آ رہے, اس کا فائدہ نہیں آ رہا, تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور امپارٹنٹ چیز, جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 9th ہاؤس ایٹریبیوٹ ہے. ایجوکیشن کسی وجہ سے رک چکی ہے تو ریزیوم کر سکتے ہیں, شروع کر سکتے ہیں. پی ایچ ڈی کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دھیرے دھیرے, گریجولی, آن لائن. یہ سائن آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا. میں نے پی ایچ ڈی اس لیے کیا کہ ہائیسٹ ایجوکیشن وہی ہے, لیکن اگر کسی بھی سٹیج میں آپ کہیں بھی ادھورے تھے تو اسے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. اسی طرح سیٹلمنٹ والی بات پہ میں دوبارہ آتا ہوں. اگر خواہش تھی تو اس کے بارے میں کوئی انیشیٹو ضرور لیجیے گا. دوستو, یہ ایک پلانٹری پوزیشن ہے جس میں اس ویک میں میجر انڈیکیشنز آ رہی ہیں. ان میجر انڈیکیشنز کو سوچیے, غور کیجیے اور اس کے بارے میں پلان کیجیے. نیکسٹ ویک جب میں آپ سے بات کروں گا تو وہ ستارہ اپنی جگہ پہ آ چکا ہوگا, پھر وہ عمل کا وقت ہوگا. ابھی سن کے سمجھنے کا وقت ہے, پھر وہ پریکٹیکل پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہوگا. پھر دھیرے دھیرے آپ کے پاس وقت, عملی قدم اٹھانے کا وقت کم ہوتا چلا جائے گا. تو اس سے پہلے پلان کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے, چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. آمین. السلام علیکم اسکارپیو دوستو. آپ کی لائف میں پچھلے ایک سال میں بہت چینجز آئی تھی. کچھ بیڈ انسیڈنٹ تھے جن سے آپ نے کچھ چھٹکارا پانے کی کوشش کی, اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا, اپنے آپ کو چینج کیا, اپنی جاب کو چینج کیا, اپنی پوزیشن کو چینج کیا, اپنی ریزیڈنس کو چینج کیا. اس چینج کرنے کی وجہ سے مجھے آپ کی مینٹل سٹیٹ, ذہنی سوچ اور حالات میں بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بہتری کا ستارہ ابھی بھی قائم ہے, چند دنوں کا مہمان ہے. اس کا مزید فائدہ اٹھائیے گا. ریلیشن شپ کو بہت اچھے طریقے سے امپروو کیجیے گا. کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں, لڑکا ہیں, لڑکی ہیں, کوئی بھی ہیں آپ, اس بارے میں اپنے پیرنٹس کو آگاہ کیجیے گا. آپس میں ایک دوسرے کو بتائیے گا اور رشتوں کو پرمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اسی طرح جاب کے سلسلے میں بھی یہ ٹائم بہت اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جاب لیس ہیں اور اسپیشلی آئی ٹی, میڈیکل اور جسے ہم کہتے ہیں انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں, ہائر ایجوکیشن ہے, تو وہاں پہ رہیے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے والی, وہ یہ بھی ہے آپ پرسنلی بھی اپنے کسی ایکسپیرینس کو پروفیشن اور بزنس کی شکل دے سکتے ہیں. وہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جاب ہی کی طرف جائیں. اپنی ہلکی پھلکی پریکٹس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں, یا ایگزسٹنگ کسی سیٹ اپ میں جا کے اٹرنی کے طور پہ اپنا ایک چھوٹا سا پارٹ پلے کر سکتے ہیں جہاں آپ ایکسپیرینس گین کر سکتے ہیں. آپ کے 7th ہاؤس میں جوپیٹر تھا, جس کی وجہ سے میں نے پہلے بات کی کہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ وقت تھا بہتری کا, امپرومنٹ کا, سیٹلمنٹ کا, رشتوں کو فائنلائز کرنے کا, ان کو اپنے اپنے مقام پہ سیٹل کرنے کا. اب یہ ستارہ یہاں سے نکل کے چینج ہو رہا ہے 25 کی رات اور 26 کی صبح کو, یہ آپ کے 8th ہاؤس میں ہوگا. 8th ہاؤس اینڈریوم, اگر میں اس سے بات کروں تو اس کے افیکٹ کہاں کہاں پہ جاتے ہیں. پہلا, اس کو شیڈو, اس کی روشنی, اس کی کرنیں جائیں گی آپ کی انکم کے اوپر. دوسری اس کی انکم جائے گی, اس کی شیڈو جائے گا وہ آپ کے 5th ہاؤس اسپیکٹ 12ویں گھر میں. اور تیسرا اس کا جو اثرات جائیں گے وہ یہ جسے کہتے ہیں کہ کم تر لیکن بہرحال ہوں گے, وہ آپ کا 5th اینڈ 9th ہاؤس ہے. اب ہم آ جاتے ہیں انکم ہاؤس. آپ کی انکم میں اضافے کا وقت ہے. آپ کم وقت کی جاب کر رہے ہیں, دوسری جاب کیجیے گا. آپ
بزنس میں توجہ نہیں دے رہے، توجہ دیجیے گا. بزنس میں کچھ نئے ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، انیشیٹو لیجیے گا. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کا سائن ہے تو بہت اچھا، اسکارپیو سائن، لیکن آپ کا اسکارپیو کا رولنگ پلانٹ مارس وہ آپ کے 6th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں ذہنی طور پہ ہلکا پھلکا ڈاؤٹ کا شکار ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے آپ جتنا کھل کے اپنی کوالٹیز کو، اپنی ایبلٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر رہے. راہو اس کو گرہن لگا رہا ہے، اس سے نکل رہے ہیں. راہو آپ کی سوچوں کے اوپر بند باندھ رہا ہے، اس سے نکل رہے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی میں نے آپ سے بات کی. اسی طرح دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ آلریڈی جاب میں ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یا ڈسسیٹسفیکشن کریٹ ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ اتنا ویلکمنگ نہیں ہے، وارم نہیں ہے، آپ کی چیزوں سے، آپ کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے، یا آپ کو اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کرتا، یہ خود بخود آپ کا خیال ہوگا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب یہ راہو اینڈ مارس 6th ہاؤس میں، یہ 12th ہاؤس میں موجود ہوں گے، تو آپ کے کان میں آ کے کوئی وسپرنگ کرنے والا بھی ہوگا، جو آپ کی ڈیمورلائز کرے گا، جو آپ کے ٹریک کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خود سوچئے، خود دیکھیے آپ کے لیے کیا صحیح ہے، کیا اچھا ہے. محض کسی کے انفلوئنس میں آ کے ایگزسٹنگ جاب سے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں جو پلانٹری پوزیشن دکھائی دیتی ہے، آپ نے کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا. جس جگہ بیٹھے ہیں اسی ہی کو آپ نے امپروو اور بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہاں، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ انکم امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جب انکم امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو آپ کا نیچرل شفٹ بنتا ہے. اچھا، اس شفٹ میں تھوڑی سی تبدیلی یہ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹریول کرنا پڑے زیادہ، ہو سکتا ہے آپ کی جاب ایسی جگہ پہ ہو جائے جہاں سے آپ کا ریزیڈنس ڈسٹنس زیادہ ہے. پرموشن میں آپ کی پوزیشن ایسی ہو جہاں آپ کو وقت زیادہ ہوگا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم کی وجہ سے جہاں انکم تو بڑھے گی، لیکن آپ کے لائف سٹائل میں تھوڑی سی تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ہم کبھی کبھی ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب بات آ جاتی ہے، فار ایگزامپل آپ مجھ سے ایڈوائس لیتے ہیں کہ آپ یہ ساری بات کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوستو، آپ کو انکم کی طرف توجہ دینی چاہیے. کہاں سے آپ کو مالی فوائد ہو رہے ہیں، آپ کو اس کی توجہ دینی چاہیے. پرماننٹ لانگ ٹرم وہی ہے. کرنٹ سینیریو میں جو دنیا میں جا رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز انسیکیورٹی اور پرابلم جو ہے فائنینشیل ہے، اس کو سٹیبل اور بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے آرام اور اپنی چیزوں کو بھلے تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ بڑی سنسیئر اور کھلی ایڈوائز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کا فیصلہ کیجیے گا. آپ کو بات سمجھ آتی ہے، بہت اچھی بات ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کو کہیں کوئی کنفیوژن ہے، اس پروگرام کے نیچے اپنے کمنٹس لکھیے. میں آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ جو کمنٹس آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جواب بھی دے دیا کروں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جواب بھی دوں. میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے بچوں کا بہت، اور خاص کر ٹین ایجر بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کی انسیکیورٹی، انسرٹینٹی یا ڈیسٹیبلائزڈ امپیکٹ جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے، جس سے ان کی شخصیت کی تعمیر میں خامیاں ہو سکتی ہیں. تو اس کا بہت خیال رکھیے گا. چینل شیئر بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ کیجیے گا. اسی سائن سے متعلق کچھ اور لوگ ہیں یا زوڈیکل سائن میں کوئی بھی آپ کے جانے، ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دو تین چیزیں اس ویک میں بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور وہ یہ کہ آپ کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کے انکم ہاؤس میں موجود تھا، یعنی 6th ہاؤس میں موجود تھا، کریئر میں موجود تھا. یہاں پہ آپ کے کریئر، آپ کی جاب، آپ کے پروفیشن، ان کو انہینس کرتا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ ستاروں کی پریزنس کی وجہ سے کچھ بیماریوں کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، ہیلتھ ایشوز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، جن میں بلڈ سرکولیشن، خون سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی میں
جب جوپیٹر 6th ہاؤس میں ٹورس ہاؤس میں آتا ہے تو ویٹ گین کی بھی انڈیکیشن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی ہماری ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ جوپیٹر یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے کریئر کے بارے میں بھی آپ کو کنفرم کرتا ہے, آپ کے ڈاؤٹس کو دور کرتا ہے اور آپ کے فیوچر کے بارے میں پرماننٹ سیٹلمنٹ کی خبر لے کے آتا ہے. وہ نوید جو ہے جو زندگی بھر آپ کے لیے امپورٹنٹ اور اہم ہوتی ہے. تو یہ اچھی چیزیں ہیں ہیلتھ سے متعلق, ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں. لیکن دوسری چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ ہے تو آپ کا رولنگ پلانٹ, آپ کی مسلسل فکر ان 6 ہاؤس سے ریلیٹڈ ہوگی, یعنی اپنے کام کی بھی فکر ہوگی اور اپنی صحت کی بھی فکر ہوگی. لیکن ایک چیز دوسری میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ یہ سائن یہاں سے نکل کے جمپ کر رہا ہے آپ کے 7th ہاؤس میں. 25 مئی کی شام کو 26 کو جب آپ جاگیں گے تو آپ کا 7واں گھر روشن ہوگا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ رشتے ناتے ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, زندگی میں کوئی آتا ہے نوک کرتا ہے. احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ آلریڈی شادی شدہ ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا کیئرفلی اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ اپنی مزاج کی وجہ سے مسکراتے ہیں, کوئی اسے غلط فہمی میں لے لیتا ہے. وہ ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے نا کہ وہ تبسم وہ تکلم جسے میں پیار سمجھ بیٹھا کہیں تیری عادت ہی نہ ہو. وہ شاید تھوڑا سا شعر میں غلط کر رہا ہوں, لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ آپ عادتاً مسکرا رہے ہیں, آپ عادتاً ہیپی موڈ میں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا غلط فہمی کا شکار ہو جائے, جس کی وجہ سے آپ کی میرٹل ریلیشن شپ میں کچھ چیزیں ہونے کے اثرات ہو سکتے ہیں. یہ وقت کے آنے سے پہلے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں, تو اس لیے اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کیجیے گا. اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو اسے کہیے گا بھائی ٹیک کیئر, آئی ایم اے گڈ ہیومن بینگ, اچھا انسان ہوں, لیکن نہ میں کوئی انڈیکیشن دے رہی ہوں نہ دے رہا ہوں. میل اور فیمیل آپ کوئی بھی ہیں, یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اس سلسلے میں اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کی شادی بیاہ کا بھی ٹائم ہے. بزنس میں پارٹنرشپ کا وقت ہے. اکیلے بزنس کر رہے ہیں, آپ کے پاس جوائنٹ آپشنز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جہاں مل کے آپ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں, انہینس کر سکتے ہیں, ایکسپینشن کر سکتے ہیں, گروتھ میں جا سکتے ہیں. ایک جگہ سے ایک برانچ سے 2 برانچیں بن سکتی ہیں. اگر آپ انجینئرز ہیں تو اپنے ساتھ مل کے آرکیٹیکچر فرم کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں. ڈاکٹر ہیں تو آپ سائیکالوجی, سائیکیٹرسٹ, استھیٹک سرجن, یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے. اوورآل اگر میں یہ کہوں تو زندگی میں یہ گروتھ اور ایکسپینشن کا پیریڈ ہے. سروس میں اگر ہیں تو جاب کر رہے ہیں تو اس جاب کو فردر کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس خاص اسپیسیفک ایریا جس کی ڈیفیشنسی اگر ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اسکل میں اس کو بھی ایڈ کروں تو اس سے میری جاب مزید بہتر ہوتی ہے, پروموشن ہوتی ہے, فائنینشیل گین ہوتا ہے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جنرلی اگر میں یہ کہوں تو یہ سارا وقت وہ ہے جو آپ کے ذات کی گروتھ کا وقت ہے, اور اس کے الٹیمیٹ جو بینیفٹس ہوتے ہیں لیٹر ایج میں جا کے آپ کی پیس آف مائنڈ اینڈ اسموتھ لائف کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. ینگسٹر سیجیٹیرین کو میں کہوں گا, آپ کسی بھی جینڈر سے ہیں, یہ بزنس اور کریئر میں آنے کا وقت ہے, فارغ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. یہ رشتے ناطے چلانے کا وقت ہے, ٹائم ویسٹ کرنے کا وقت نہیں ہے. شادی کی کوئی پرپوزل آ رہی ہے, پہلے فیک پیریڈ تھا, اگر آ رہی ہے تو یہ ریئل ٹائم ہے, فیک نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی آپشن آتی ہے تو فیصلہ کیجیے گا. اسپیشلی میں یہ کہوں اگر آپ کی عمر جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہ 26 سال سے زیادہ ہے اور 36 کے درمیان ہے, تو اس میں آپ نے اس کا فوراً فائدہ اٹھانا ہے, شادی وادی کرنی ہے فوراً. ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے. تیسرا میں آپ کو بتاؤں, کوئی ایکسٹرا اسائنمنٹ, سوشل اسائنمنٹ, کسی سوشل کلب کی وجہ سے, کوئی بھی سوشل کلب ہو سکتا ہے, آرگنائزیشن ہوتی ہے, وہاں آپ کو چنا جاتا ہے کسی سوشل سروسز کے لیے جہاں پہ آپ کا پبلک انٹریکشن, ہیومن ریسورس آپ کا امپروو ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے, لوگوں سے بھی آپ کا راستہ بنتا ہے. تو تھوڑی سی سوشلائزیشن کی بھی آپ کو ضرورت ہے. اپنے شیل میں اگر آپ بہت بند رہنے والے ہیں تو اسے توڑنے کی ضرورت ہے, سوشلی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی مینٹل, فزیکل, ایموشنل ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ضروری ہوگا, اور کریئر کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, اسی کی روشنی میں اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے, قدم اٹھائیے. جو انڈیکیشن میں نے دی ہیں اگر اس میں آپ ویک ہیں تو اسے امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کرنا تو نہیں بھولیے گا.
آپ کے دوستوں میں کسی بھی زوڈیکل سائن کا کوئی آدمی ہے، اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو کوشش کیجیے کہ اس تک بھی کوئی بات پہنچائیے۔ اگر آپ نے سال 1.5 سال میں جب سے میں شو کر رہا ہوں کسی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک دن بھی اچھا گزرا ہے تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کوشش کیجیے کہ وہ ایک اچھا دن کسی دوسرے کی بھی زندگی میں لائیے، اس کی طرف بھی چینل ریفر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکین دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ بہت خیریت سے ہوں۔ آپ کو پچھلے ویکس میں آف اینڈ آن میں بات کر رہا تھا، آپ نے کام کیا، آپ نے ٹریول کیا، آپ نے سفر کیا، آپ نے نئے نئے بزنس انٹروڈیوس کیے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ کام کرنے کی کوشش کی۔ ان کاموں کو میں پچھلے 1 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ اب انہیں ایک شکل دینے کی ضرورت ہے، انہیں پریکٹیکل فارم میں لانے کی ضرورت ہے، جس سے آپ دیکھ سکیں کہ اس کا انکم کے پوائنٹ آف ویو سے امپیکٹ کیا کریٹ ہوا۔ ایکسپینس کیے، سفر کیا، الٹیمیٹلی اس کو کنورٹ بھی تو ہونا ہے نا آپ کی انکم میں۔ وہ تھا اچھا، یہ وقت وہ تھا جہاں آپ کے سوشل کانٹیکٹ بھی بڑے کمال کے تھے، پیک پہ تھے۔ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا ایک ستارہ تھا، اس کو کہتے ہیں جوپیٹر، خدا کی رحمت، یہ آپ کے 5th ہاؤس میں آیا تھا۔ سیٹرن اسی طرح جو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے وہ 3rd ہاؤس میں موجود تھا۔ جب یہ 3rd ہاؤس میں موجود تھا تو یہ آپ کو دنیا گھما رہا تھا، شہر شہر گھما رہا تھا۔ آپ خود جا رہے تھے یا اس طرح سے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن یا سوشل انٹریکشن بنتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ البتہ کہیں کچھ چیزیں تھیں جن کی پریکاشن کے طور پہ میں نے بات کی تھی، وہ میں آج بھی وہ بات کر رہا ہوں۔ گھر، ریزیڈنس، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، کہیں کوئی پہلی اینٹ رکھنا، اینٹ رکھ چکے ہیں تو اس اینٹ کو آگے بڑھانا، کوئی ڈیل کر چکے ہیں خرید کی تو اس خرید کی ڈیل کو فائنلائز کرنا، یہ سارے فیکٹرز آپ کے سامنے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا آپ کو فائدہ اٹھانا تھا۔ کتنا اٹھایا یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال میرا مقصد جو بار بار چرچا کرنا ہوتا ہے وہ یہی کرنا ہوتا ہے کہ یاد دہانی کرانا کہ کام کیجئے، کام کیجئے، کام کیجئے۔ میرا کام بتانے کا ہے۔ وہ ایک بڑی لائٹ موڈ سے اکثر بات ہوتی ہے کہ وہ اکثر رات کو چوکیدار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جاگتے رہنا، میرے تے نہ رہنا۔ تو میرا کام آپ کو جگانا ہے، عملی شکل آپ نے خود اٹھانی ہے، کیپریکینین وہ آپ نے خود کرنی ہے، اور آپ نے اپنے گفتگو سے زیادہ عملی طور پہ آپ نے جانا ہے۔ نیچر آپ کے ارد گرد بڑی اچھے مواقع لے کے آ رہی ہے۔ کچھ چیزوں میں آپ نے اس سال میں، یعنی میں سال اس لیے چینج کی کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سال جوپیٹر کی وجہ سے آپ کا سال چینج ہو رہا ہے، آپ کا ایٹریبیوٹ چینج ہو رہا ہے، آپ کا وہ ستارہ جو آپ کو ایکسپیرینس کروا رہا تھا، لوگوں میں لے کے جا رہا تھا، وہ اب آپ کے 6th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ 6th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کے کیریئر کو سٹیبل کرتا ہے، یہ آپ کی انکم کو امپروو کرتا ہے، یہ آپ کے سوشل سٹیٹس کو رائز کرتا ہے۔ پہلا گھر یعنی آپ کا 2nd، 6th، 10th اینڈ 12th ہاؤس، ان سارے گھروں کو روشن کرتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ کیپریکینین دوستو، اس سال جو 26 مئی سے شروع ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے کریئر کو سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے ریئلسٹک وے میں، گروپ کی شکل میں، جہاں جہاں سے آپ کو آسانیاں ملتی ہیں اس کا فائدہ اٹھائیے، تو آپ کی زندگی میں آپ کا سٹیٹس بھی رائز ہوگا، لیٹر ایج میں آپ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، بشرطے کہ آپ کسی وہم میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو، اسٹرانگ رہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ میں آپ تو مارس اینڈ راہو جب یہ آپ کے 4th ہاؤس میں، تو یہ یہاں تھوڑا سا آپ کی انرجی کو گرہن بھی لگاتا ہے، ویک بھی کرتا ہے۔ آپ کا 6th سینس کبھی کبھی آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، اچھے بھلے چلتے کام کے بارے میں آپ کو یہ انفارم کرتا ہے کہ شاید یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ اگر ایسا خیال آتا ہے، پہلا خیال بڑا اہم ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچئے ضرور، غور ضرور کیجیے گا، لیکن وہم کی شکل میں، اور اسپیشلی اگر آپ کی ایٹ دی ٹائم آف برتھ آپ کا مرکری اور سیٹرن اینٹی کلاک وائز ہے، پھر آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، پھر آپ نے جو عملی صورت ہے اسے دیکھنا ہے، کیونکہ کیپریکینین بڑے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، کنسسٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، فائدے اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہی سائن میں دیکھا یہ گیا کہ اگر ایٹ دی ٹائم آف برتھ کچھ ستارے الٹے ہوں تو یہ لوگ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ایڈوائس سے ہٹ کے بھی کام کرتے ہیں جو ان کے لیے سوٹ نہیں کرتی۔ اس لیے کیپریکینین کو ہمیشہ چاہیے کہ ان کے ساتھ کچھ وائز لوگ ضرور ہوں
جو مل کے ان کو ان کی ہر چیز کے بارے میں بتاتے بھی رہیں، گائیڈ بھی کرتے رہیں۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ سیٹرن ایک کنسسٹنٹ پلینٹ ہے، اسٹرانگ پلینٹ ہے، تو اس کے لوگ عموماً اسٹرانگ ہوتے ہیں، بلکہ ایک لفظ کہا جاتا ہے اسٹبن، اتنے ہاں سننے والے۔ آپ سنیے، آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ آپ کا بچوں سے متعلق فیصلے کا پیریڈ بہترین ابھی بھی قائم ہے۔ کوئی شادی کرنا ہے، ان کی ایجوکیشن، انہیں باہر بھیجنا ہے، اس کے بارے میں کوئی انیشیٹو لیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیز یہ کہوں کہ اگر موروثی جائیداد، انہیریٹڈ پراپرٹی چیزوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس کا بھی وقت آپ کے پاس ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی ڈیسیژن میکنگ کیجیے گا۔ اور تیسری اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا پیریڈ کمپرومائز کا ہے، کنفلکٹ کا نہیں ہے، فساد کا نہیں ہے۔ دھیمے اور دھیرے سے جہاں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو فساد کا سامنا ہے، آپ گندے لوگوں میں پھنس گئے ہیں، تو وہاں سے نکلنے کا بھی وقت ہے۔ نیچر آپ کو ہیلپ بھی کر رہی ہے، سپورٹ بھی کر رہی ہے، کنسالیڈیٹ کرنے کی پیریڈ ہوتی ہے۔ شادی وغیرہ کے سلسلے میں بھی یہ ٹائم امپروو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بہتر ہے۔ لیکن میں بہرحال یہی کہوں گا کہ اگر آپ 29 سال سے چھوٹے ہیں اور دوسری صورت میں 46 سے عمر آپ کی ضرورت ہے، تو اس سے نیچے ہیں تو آپ آگے بڑھیے، اس سے اوپر ہیں تو آپ اپنی پیس کو سلو رکھیے، زیادہ ورک کیجیے گا، زیادہ توجہ کے ساتھ چیزوں کو دیکھیے گا، تب آپ زندگی میں کامیاب، ویسے آپ کامیاب ہیں، کیونکہ کیپریکین اپنی اسٹرگل، کنسسٹنسی، ہارڈ ورک اور کبھی کبھی اوور کانفیڈنس کی وجہ سے زیادہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سائیڈڈ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں ہی طرف ہو سکتا ہے۔ اوور کانفیڈنٹ آپ کے لیے پرابلم بھی کر سکتا ہے، آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے۔ آپ پرابلم کرے گا تو یو ہیو ٹو پے دا پرائز، فائدہ دے گا تو آپ انجوائے کریں گے، یہ پوزیشن ہے۔ اگلے ویک یہ ایک شیپ لے لے گا، پھر آپ کے ساتھ میں مزید گفتگو کروں گا۔ اس ویک میں نے جو اس کے ایٹریبیوٹ ہیں 6 ہاؤس کے، وہ آپ کو صرف بتائے ہیں کہ انکم، 12th ہاؤس، اسٹیٹس، ان کے بارے میں کام کرنا، اور بچوں کے بارے میں آپ نے سیریس ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے۔ چینل سبسکرائب خود بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور کسی بھی زوڈیکل سائن کا کوئی بھی دوست آپ کے پاس ہو تو اسے شیئر کرنے میں میرے لیے آسانیاں کیجیے گا۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ایکویریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بلکہ میری دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ ستاروں کی چال بڑی مزے کی ہے، زبردست ہے۔ 4th ہاؤس میں جوپیٹر، آپ سے میں بات کرتا رہا، گھر کر رہے تھے، رینوویشن کر رہے تھے، کہیں کوئی چیز بندوبست کر رہے تھے اپنے رہنے کے لیے، وہ بھی آپ نے کیا، بلکہ اس حد تک کیا کہ اپنی جمع پونجی بھی آپ نے ساری لوٹا دی اور اڑا دی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اگر کوئی سالڈ ایسٹس بنتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، تو ہونا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو 4th ہاؤس تھا وہ گھر کی وجہ سے تھا، اب تھوڑی سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، تبدیل یوں ہو رہی ہیں کہ اس ویک میں چوتھے گھر سے نکل کے جس کا افیکٹ آپ کے 10th ہاؤس کو بھی مل رہا ہے، یعنی پولیٹیکل بھی آپ نے کوئی مائلیج لی، گین لیا، جاب یا سروس میں بھی آپ کی ریکگنیشن اچھی تھی، لوگوں نے آپ کی سروسز کو ایکسیپٹ کیا، ایڈمائر کیا، چاہے وہ فیملی کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، ایک اچھا رول آپ کا رہا۔ اب یہ پلانٹری پوزیشن یہاں سے نکل کے 5th ہاؤس میں جا رہی ہے۔ 5th ہاؤس میں جب یہ جاتی ہے تو میں صرف ایک بات کہوں گا، یہ آپ کا سوشل انٹریکشن، یعنی معاشرے میں آپ کا میل جول بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، آپ کے تعلقات بہت زیادہ بڑھتے ہیں۔ چونکہ ایک بڑا ایئر سائن ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے، تو آپ بہت جلد متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز احتیاط کی ہے، اور وہ احتیاط کی ہے کہ جب مارس اور راہو دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ محفل میں ملنے والے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو اسی کی حد تک رکھیے گا، اس حد کو اپنے گھر تک فوراً نہ لے کے آئیے گا، کیونکہ آپ ایئر سائن کے آدمی ہیں، متاثر ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بس پہلی میٹنگ میں ہی آپ کو لگے گا کہ یہ ایک بہترین ساتھی تھا، بہترین دوست تھا جو مجھے زندگی میں ملا۔ اور کچھ لوگ اسی افیکٹ کی وجہ سے رشتوں میں بھی بن جاتے ہیں، رشتوں میں بننے سے محبت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، لانگ ٹرم پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ایسا ہوتا ہے، پسند کی شادی آپ کا حق بھی ہے، محبت کرنا آپ کا حق بھی ہے، اچھی بات ہے، لیکن پیس سلو، دھیرے دھیرے۔ اس کی وجہ راہو اور مارس کی جو پلاننگ ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے
کہ ایسے وقت میں کچھ فالس قسم کے لوگ بھی آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جیسے کہتے ہیں کہ فطری محبت اور خیال کرنے والی فطرت کا کوئی ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے آپ دھیرے دھیرے رہیے گا۔ کریئر میں اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے، جاب میں آ رہا ہے، تو چونکہ وہی چیز یہ بنتی ہے، یہ آپ کے مزاج کو بھی اریٹیٹ کر رہی ہے، اس اریٹیشن کی وجہ سے آپ فوراً کوئی بیڈ سٹیپ لے سکتے ہیں، چھوڑنے کی حد تک بھی آپ جا سکتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے گا۔ یہ وقت آپ کا کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں آپ کو جاب لیس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفر سے متعلق، انٹرنیشنل ٹریول سے متعلق بھی اچھا وقت ہے، بہترین ٹائم ہے۔ پرماننٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ وقت آپ کو بدل رہا ہے، یعنی شفٹنگ ریزیڈنس، چینج آف ریزیڈنس، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرا ملک، کہیں بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ سائن آپ کو ہیلپ کر رہا ہے، فیوریبل پیریڈ آپ کی زندگی کا۔ اور تیسری میں آپ کو بتاؤں کہ 26 کے بعد جب یہ آئے گا تو بچوں سے فیصلہ کرنے کا وقت ہوگا۔ میں یہ کہوں گا کہ ایسے وقت میں بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق بہت دوستانہ ہونا چاہیے، ان کے سر سے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیں اور انہیں خود ڈیسیژن میکنگ کی عادت ڈالیں، ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، وہ بھی جوان ہیں، زبردست، البتہ چھوٹے بچے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی سٹرگل ہوگی، لیکن اگر ٹین ایجر ہیں تو وہ آپ سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہوں گے کہ آپ بہت زیادہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا انہیں خود کچھ فیصلے کرنے دیجیے گا تاکہ وہ اپنی زندگی کا سبق خود بھی سیکھ سکیں، جیسے آپ نے سیکھا، میں نے سیکھا، ہم سب نے سیکھا۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں بھی کیں، بہت سے فائدے بھی کیے، ہمارے بہت سے فیصلے ایسے تھے جو بعد میں پتہ چلا ٹھیک نہیں تھے۔ یہی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے اور یہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے اپنی زندگی میں کچھ کھویا نہیں تو اس کا مطلب کہ اس نے تجربے میں کچھ پایا بھی نہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو خود ایکسپیریمنٹ کر کے اس کے نفع یا نقصان، اس کے فائدے یا نقصان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگی میں آنے والے تجربات سے خود لیسن لرن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کا اپنا پرسنالٹی کا جو سائن ہے، اسپیشلی جو وہ کہتا ہے نہیں، فلاں آدمی نے برا کیا، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ برا کیا ہو، کیونکہ آپ اسے صحیح ٹیکل نہیں کر سکے، میں تو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کروں گی یا کروں گا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ اس کی روشنی میں اپنی چیزوں کو، نئے ملنے والوں کو، میں پرانوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کا سوشل ہاؤس رائز کر رہا ہے، سڈنلی کچھ نئے لوگ آپ کو سفر میں، کام میں، پروفیشن میں، جاب میں، شادی میں، کسی بھی جگہ پہ آپ کو ملیں گے جہاں آپ جذباتی ہو کے گلے لگائیں گے اور کہیں گے دا بیسٹ فرینڈ آئی ہیو ایور گاٹ، تو سو سلو کمفرٹیبل۔ یہ دوستو اس ویک کی آپ کی پلانٹری پوزیشن، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ آپ کو میں ویسے زیادہ اس لیے نہیں کہتا، کیوریس پیارے دوستو، آپ تو ویسے ہی میرے بہت پیارے ہیں، اور آپ لکھتے ہیں کیوریس تو میں ویسے پڑھ کے اسمائل کر دیتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا ہو کہ اس گروپ میں جتنے بھی کیوریس ہیں کبھی اجتماعی سب کے ساتھ ملاقات ہو، شاید زندگی کبھی کسی سٹیج پہ ایسا کرے اور میں کہوں کہ اس چینل میں چاہنے والے جتنے کیوریس آئیں اکٹھے ہوں، کبھی شہر شہر گھوموں، جگہ جگہ جاؤں، آپ سے ملاقات کروں۔ میرے فیوچر پلان میں ایسا ہے کہ کبھی ہم 1 to 1 ملیں گے، بات بھی کیا کریں گے گروپ کی شکل میں، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بلکہ دعا آپ خیریت سے ہوں۔ آپ پائسیز، آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر آپ کے 3rd ہاؤس میں، 3rd ہاؤس آپ کی زندگی میں تجربات، ایکسپیرینس، اس کا اضافہ لے کے آتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا پائسیز دوستو کہ میں یہ کہتا تھا کہ ایک ستارہ سیٹرن، جسے بہت پرانی ہندو میتھولوجی میں ٹیچر پلانٹ کسی نے کہا تھا، مجھے یہ لفظ سب سے اچھا لگا۔ عموماً کچھ لوگ اسے تکلیف کا ستارہ، موت کا ستارہ، دکھ کا ستارہ کہتے ہیں، یہ اپنی اپنی سمجھ اور سوچ کی بات ہے۔ آپ اپنی زندگی میں پیچھے جا کے دیکھیے گا کہ آپ کا وہ ٹیچر، آپ کا وہ رشتہ جو آپ کے ساتھ سنسیئر تھا، لیکن وہ ڈسپلنڈ بھی تھا، سٹک بھی تھا، سخت بھی تھا، اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ہم ڈسپلنڈ
اور سکسیزفل لوگوں سے سیکھتے جو ہمیں غیر محسوس طریقے سے تھوڑا ہارڈ ٹائم دیکھیں بدلنے کی کوشش کرتے. اسی طرح پلانٹ سیٹرن بھی آپ کے ساتھ یہی کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ایکسٹرا رسپانسبلٹی ملے گی, لوگوں کے کام بھی کرنے پڑیں گے, ایک وقت میں مختلف محاذوں پہ بھی لڑنا پڑے گا. جوپیٹر جو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ وہ 3rd ہاؤس میں موجود ہے. یہ وہی حساب ہے, جو وہی ستارہ ہے جو آپ کے لیے کوشش کرتا ہے کہ آپ وہ سیکھیں, کچھ کریں. ٹریول کا بھی ٹائم تھا, سیٹلمنٹ کا بھی ٹائم تھا, لیکن اب چیزیں بڑی امپورٹنٹ اور چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وہ یہ دکھائی دیتی ہیں کہ جناب یہ ستارہ اب آپ کے 3rd ہاؤس سے نکل کے 4th ہاؤس میں 26 تاریخ کو آ رہا ہے. چوتھا گھر جو ہوتا ہے یہ فیملی ہاؤس ہوتا ہے. یہاں فیملی ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ ایک فزیکل گھر کی ہم بات کرتے ہیں. وہ گھر یہ ہے کہ مکان, اس مکان کو گھر بنانا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ افتخار عارف کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں, کہ یا رب مجھ کو اس قدر معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. مکان اور گھر کے فرق کو جب آپ سمجھتے ہیں تو زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. ہماری خوشیاں در و دیوار, اینٹوں, پتھروں, رینوویشن, گھر میں لگے ہوئے ماربل سے نہیں ہوتی, بلکہ اس گھر میں رہنے والوں کی پازیٹیو وائب کہہ کے محبت پیار کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ وقت آپ کا گھر کو گھر بنانے کا ہے, مکان بنا کے اسے گھر بنانے کا ہے, شادی کر کے سیٹل ہونے کا ہے, بچوں کو سیٹل کرنے کا وقت ہے. دور دراز ہیں تو پیرنٹس کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ہے, ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریے گا. اگر بہت دنوں سے فیملی میں نہیں, یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے نیکسٹ ایئر پلان کرنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ستارہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ 12 سال کے بعد ایک گھر میں جاتا ہے. یہ ستارہ 12 سال کے بعد 4th ہاؤس میں گھوم کے آ رہا ہے اور اگلے 1 سال تک رہے گا. تو اگلے اس سال کی آپ کی ریزولیوشن اور پلاننگ اس ویک میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس ویک یہ آ جائے گا, اور پھر اس کے بعد ہر دن اس کا ایک ایک دن یہاں گھٹنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس سارے اس گھر کی جو خصوصیات ہیں, جو ایٹریبیوٹس ہیں, ان سب سے مستفید ہونے کی کوشش کیجیے گا. خدا تعالی ہمیں وہ نعمتیں دیتا ہے, ہمیں کبھی اس کا ادراک ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. جب ہوتا ہے تو ہم جاگتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں, جب نہیں ہوتا خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزر جاتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کو بارش بہت پسند ہے, لیکن کبھی کبھی بارش سوتے میں ہوتی ہے, اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں زمین گیلی, دھرتی صاف, پتے روشن, چمکدار, صاف دھلے, لیکن آپ اس برستی بارش کو نہیں دیکھ سکے. اسی طرح آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ یہ جوپیٹر جو آیا ہے اس کو جاگ کے استعمال کرنا ہے. اس کے اثرات آپ کے پاس ہوں گے, لیکن اپنی پلاننگ سے جب اس کا فائدہ لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جہاں آپ اپنی انکم کو بڑھا سکیں. لیکن چوتھا گھر جب یہ آتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اب انکم تو بڑھائیں گے لیکن فضولیات سے بچیں گے. آپ یعنی فکس انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے جہاں پہ ایسٹس کریٹ کریں گے. یہ آپ کا ایسٹس بنانے کا پیریڈ ہے. ایسٹ چھوٹا سا ایک لیپ ٹاپ کی خرید سے لے کے گھر پلاٹ تک کی بنیاد رکھنے تک کا پیریڈ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں غور کیجیے گا, یہ آپ کے لیے بہت آسانیوں کا وقت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ایلیویٹڈ پوزیشن کی بھی انڈیکیٹ کرتا ہے, جہاں آپ کی پروموشن بھی ہوتی ہے, جہاں آپ لائم لائٹ میں بھی آتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن, آپ کا آفس آپ کی سروسز کو ریکگنائز بھی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے. سیاست سے وابستہ لوگ, ایڈمنسٹریشن, جوڈیشری سے وابستہ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ وقت ہوگا. آپ کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن ایک چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ راہو اور مارس آپ کے 2nd ہاؤس میں ہے. 2nd ہاؤس ہمارا ایکسپریشن ہوتا ہے, جس سے دنیا میں ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. انٹروڈیوس سے مراد میرا یہ ہے کہ یہاں آپ نے الفاظ کا چناؤ, گفتگو بہت محتاط طریقے سے کرنی ہے, اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے بارے میں آپ کی گفتگو کی وجہ سے کوئی امیج کریٹ ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کہیں بیٹھا تھا خاموش, اس کی شخصیت ایک سحر انگیز تھی جس سے لوگ متاثر ہو رہے تھے. پھر وہ بولا, اس نے چند الفاظ کہے اور پھر وہ ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اسی طرح کسی بہت بڑے فلاسفر نے کہا تھا کہ آپ کچھ بولیے تاکہ میں آپ کے بارے میں جان سکوں. تو اپنا تعارف اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کرواتے ہیں. اسی طرح اپنے لہجے کی مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا.
لفظ کے سے زیادہ اہم لہجہ ہوتا ہے. اپنے لہجے کو صاف. مارشن راہو جب ساتھ ہوتا ہے تو یہ اریٹیٹ کرتا ہے. بیک آف دی مائنڈ آپ پہلے سے کسی چیز کے بارے میں اریٹیٹ ہوتے ہیں, چیڑے ہوتے ہیں, لیکن چھوٹی سی چیز آپ کو فردر فلیئر اپ کرتی ہے, اریٹیٹ کر دیتی ہے. اس کے اریٹیٹ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ آپ سے ڈر جاتے ہیں, کچھ متنفر ہو جاتے ہیں, چھوٹے بچے سہم جاتے ہیں. اور اگر کسی بزنس میں بیٹھے ہیں, کہیں کوئی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے مزاج کو نیگیٹو لے کے محتاط ہو جاتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے مجھے یہ ساری باتیں کہنی پڑ رہی ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو, لیکن اس کے امکانات ہیں. اگر یہ ایسا ہے تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا فیز ہے جو تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا گزر جائے گا. لیکن جوپیٹر جب 4th ہاؤس میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین اپرچونٹی پیریڈ بھی لا رہا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں ایک طرف اچھائی اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے, وہاں آپ کی طرف سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو اچھی چیزوں کو ہوتے ہوتے بھی سلو ڈاؤن کر دے, تو اس کا ہونا نہیں چاہیے. اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا, محبت بانٹیے گا, محبت پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی. یہ سب کارما ہوتا ہے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں, اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے. آپ کے حلقہ احباب میں کسی بھی سائن کا کوئی بھی دوست ہے, اس تک یہ ضرور پہنچائیے. ہو سکتا ہے کہ ایک بات, ایک چیز کسی کی زندگی بدل دے, جس کا ثمر, جس کا اجر بھی آپ تک آئے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. اللہ حافظ.